اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر جب عذاب نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی جو چیز شروع ہوئی وہ قحط سالی اور پھلوں کا باغوں کا خشک ہو جانا۔ تو اس کے باوجود بھی وہ جب سیدھے راستے پر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلسل ان پر عذاب بھیجا، ایک ہفتے کا، مہینے بھر کے، پھر ان کو مہلت دی جاتی، پھر اس کے بعد دوسرا عذاب دیا جاتا، پھر ان کو مہلت دی جاتی، پھر تیسرا عذاب آ جاتا۔ تو یہ بار بار ان کو مہلت دی گئی کہ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ شاید کسی طریقے سے بھی یہ ہدایت پر آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا۔ ہوا یہ کہ بارشیں آئیں، ہوائیں تیز چلیں، جتنی بارش آئی وہ ساری کی ساری بارش کا جو پانی تھا نا وہ سارا کا سارا فرعونیوں کے گھروں کے اندر جمع ہو گیا۔ اور مزیداری کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں عقل مندوں کو ہمیشہ دکھاتا ہے۔ جو فرعونیوں کے گھر تھے اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا، اور جو بنی اسرائیل کے گھر تھے ان کے اندر پانی جمع نہیں ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 7 روز مسلسل پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور بارش کا سارا پانی فرعونیوں کے گھر کے اندر جمع ہوتا رہا۔ لیکن ان کی دیوار کے ساتھ جو دوسرا گھر جو بنی اسرائیل کے گھر تھا ان کے اندر نہ پانی جمع ہوتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی کیچڑ وغیرہ ہوتا تھا۔ ان کے گھروں کے اندر پانی اتنا جمع ہو گیا کہ یہ جو فرعونی تھے یہ کھڑے ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، پھر ان کے گھر سے پانی نکلتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ان میں سے جو شخص کھڑا ہوتا تھا نا ان کی گردن تک پانی پہنچا رہا پورا ہفتہ، اور یہ پانی باہر نہیں نکلتا تھا، حالانکہ دروازے بھی کھلے ہوتے، کھڑکیاں کھلی ہوتی، اس کے باوجود پانی ان کے گھر کے اندر ٹھہرا رہتا۔ اگر یہ بیٹھتے تو ڈوب جاتے، کھڑے رہتے تو کھڑے رہتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہم نے ان پر یہ عذاب بھیجا نا، اب سمجھ تو آ جانی چاہیے، دیکھیں نا جی، بارش ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں پانی جمع ہو رہا ہے، اگلے گھر کے اندر آئی کچھ نہیں رہا، ان کے گھروں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بندے کو اتنے تو سمجھ آ جانی چاہیے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے انہوں نے دعا، آگے یہ سارا آئے گا، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے عرض کی کہ حضور آپ دعا کر دیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں سے پانی کو نکال دے تو ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ کون سا وعدہ تھا؟ ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے، کیونکہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، کہا جی یہ ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، اگر ہم سے یہ بارش والا پانی ہمارے گھروں سے نکل گیا تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے بھی ضرور۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ جیسے ہی دعا کی تو سارا کا سارا پانی ان کے گھروں سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر پورا مہینہ ان کو مہلت دی گئی، پورا مہینہ ان کا انتظار کیا گیا کہ شاید یہ ایمان لائے۔ اچھا جیسے ہی پانی نکلا انہوں نے کہا نہیں وہ تو ویسے موسمی خرابی تھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو ٹی وی پر بھی بتایا گیا تھا کہ موسم خراب ہونے والا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام والی بات کوئی نہیں ہے، کوئی عذاب والی بات نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اچانک پانی آ گیا تھا۔ اب اندازہ کریں۔ فرمایا ایک مسئلہ یہ ہوا جب انہوں نے کہا نا کہ وہ تو ویسے بائی چانس موسم خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر پانی آیا ہے، حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ساتھ والے گھر کے اندر پانی نہیں ہوتا تھا، ان کے گھروں میں پانی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا جناب وہ موسم کا حال کیونکہ ٹی وی پہ ہم نے سنا تھا ٹھیک جیسے ہماری قوم کہتی ہے، تو یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر اصل بات یہ نہیں تھی۔ تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والجرادا، پھر ہم نے ٹڈیوں کو بھیجا ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا۔ وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے جناب ان کے جتنے باغات تھے وہ بھی سارے کھا گئی، جتنی فصلیں تھیں وہ بھی ساری کھا گئی۔ ٹھیک ہے۔ پہلے بارش کا پانی ختم ہوا تو جتنا سبزہ تھا، جتنے پھل تھے، جتنے فروٹ تھے، جتنا جناب علیہ فصلیں تھیں ان کی ساری وہ کھا گئی۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ کھا گئی پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے اور آ کے عرض کی حضور اب دعا کریں، ہمارا پکا ٹھکا وعدہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جناب ہم جناب علیہ آپ پر ایمان بھی لائیں گے، پھر کیا کریں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، جب پھر دعا کی تو پھر جب ٹڈیوں والا عذاب ان سے دور ہوا تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ویسے کیونکہ گرمی ہو گئی تھی تا کر کے آ گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں ان کی نیچر یہ فرعونیوں کی کیسی تھی۔
تو اب ذرا اس سے ہٹے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْقُمَّلَ، پھر ہم نے گھن کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. ایک روایت کے اندر تھا کہ ہم نے جوؤں کا عذاب بھیجا، ان کے سب کو جوئیں پڑ گئے. ٹھیک ہے جی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہم نے پھر ایسا کیڑا پیدا کر دیا جو ان کے بال بھی کھا گیا. پہلے دیکھیں نا، پہلے باغات گئے، پھل گئے، پھر سارا کچھ وہ گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر ہم نے ٹڈیوں کو بھیجا، جو بچا کچا فروٹ شروٹ تھے، سبزیاں تھی، فصلیں تھی، وہ ساری کھا گئی. پھر ہم نے ایسا کیڑا پیدا کر دیا جو ان کے کپڑوں میں داخل ہو کر ان کے جسموں کے جتنے بال تھے سارے کے سارے وہ کھا گئے. ٹھیک ہے. ان کے ابرو بھی، ان کی جو کیا کہتے ہیں، یہ جو پلکیں ہوتی ہیں، یہ بھی کھا گئے. سروں کے اوپر بال تھے وہ بھی سارے کھا گئے. جسم کے اوپر بال تھے وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے. اور گھن ایسا لگا کہ روایت کے اندر آتا کہ اگر ایک شخص 20 بوریاں اٹھا کے چکی پہ جاتا نا آٹا پسوانے کے لیے، تو آٹے کے پستے نا ان کا جو آٹا بچتا تھا نا، 20 بوریوں میں سے 10 بوریوں میں سے صرف 3-4 کلو بچتا، باقی سارا کا سارا گھن کھا جاتا. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پھر آئے. انہوں نے کہا جناب اب پکا وعدہ، ٹھیک ہے جی، ہمارے سیاستدانوں والا. انہوں نے کہا جی آج بس 5 سال واسطے ہون بار بن گیا تھا، انہوں نے بعد جناب پھر نہیں پا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر گھن کا عذاب بھی ختم ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے مہینہ دیکھا ان کو کہ اب کیا کرتے ہیں. مہینہ جیسے گزرا، انہوں نے کہا خیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہوں، تو بائی چانس ہو گیا سی. پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَدَّفَا دیا، پھر ہم نے مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. کتنے عذاب یار ان پر پے در پہ آئے ہیں، مہینے کے بعد آئے ہیں. پہلے بارش آئی ہے، پھر اس کے بعد ٹڈیاں آئی ہیں، پھر اس کے بعد گھن آیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. یہ جہاں بیٹھتے مینڈک ہی مینڈک، ان کے بستروں میں، ان کے کھانے کے اندر، ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے جناب چھتوں کے اوپر، ان کے ہر جگہ جہاں پھر یہ فرعون ہی بیٹھتے وہاں پہ مینڈک اکٹھے ہو جاتے. حالانکہ جہاں پہ اسرائیلی پھر رہے ہوتے وہ تو ویسے پھرتے رہتے، لیکن یہ جہاں بیٹھ جاتے مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے. حتیٰ کہ اگر یہ کھانا پکاتے ان کی دیگچیوں کے اندر، ان کے چولہوں کے اندر، جناب اگر آگ بھی جل رہی ہوتی نا، اتنے مینڈک آگ کے اندر کود جاتے کہ آگ بجھ جایا کرتی تھی. اب خود اندازہ کریں. اب دیکھیں نا 2-4 مینڈک پھر رہے تو سمجھ تو آتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اللہ معاف کرے پورا پنڈ ہی بھر جائے، پورا شہر ہی بھر جائے، پھر بھی بندے کو سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جب یہ مینڈکوں سے تنگ آیا نا، پھر یہ رو پڑے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب اب معافی دے دے، دعا کر دے. ٹھیک ہے، اگر یہ مینڈکوں کا عذاب ہم سے دور ہو جائے تو ہم کلمہ بھی پڑھ لیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر مینڈک کا عذاب دور ہوا. مہینہ گزرا، پھر وہی وہ کتے کے پوچھ والی بات. ٹھیک ہے جی، 100 بار بھی سیدھا کر لے سیدھا ہوتا. یہ سارے عذاب انہوں نے دیکھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جب مینڈکوں کے عذاب کے بعد بھی انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، ایمان نہ لائے نا، پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا وَالدَّمَ، ہم نے پھر خون کا عذاب ان پر بھیجا. ان کے جتنے چشمے تھے وہ بھی سارے خون سے بھر گئے. جتنے ندیاں تھی، نہریں تھی، جناب ان کے مشکیزوں کے اندر پانی تھا، گھڑوں کے اندر پانی تھا، گھروں کے اندر تھا، حتیٰ کہ دریائے نیل جو ہے سارا کا سارا خون بن گیا. دیکھیں، اندازہ کریں، اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا؟ حتیٰ کہ فرعون جو ہے نا، یہ درختوں کی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں نا، درختوں کی جو ہری ہری بوٹیاں ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، یہ فرعون خود ان پر کھانے پر مجبور ہو گیا. 7 دن مسلسل ان کے اوپر جو خون کا عذاب رہا. پھر ہوتا کیا تھا؟ یہ سارے فرعون اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس گئے. انہوں نے کہا تیری مہربانی، تو جو سارا ہمارا وٹکا بنا ہوا ہے، خدا بنا اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تیرا نعرہ ہے. ٹھیک ہے، اب بتا ہم خون کا کیا کریں؟ اتنا عذاب ہم پر آئے ہیں، ہم وہ جھیل گئے ہیں، لیکن اب تو جو خون کا مسئلہ ہے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. تو فرعون نے ان کو ایک تجویز دی، کہنے لگے اس طرح کرو، جہاں سے اسرائیلی پانی بھرتے نا وہاں سے جا کے پانی بھر کے آیا کرو. اچھا، یہ کیا ہوا؟ یہ اسرائیلی اور فرعونی دونوں اکٹھے ہو جا کے ہو گئے نا، ایک کنویں سے جا کے پانی بھرتے. جس برتن کے اندر اسرائیلی پانی بھرتا وہ پانی آتا، جس سے یہ فرعونی بھرنا شروع کرتے وہ سارا سارا خون بن جاتا. اب دونوں برتن سامنے تھے، ایک ہی کنویں کے اندر پانی بھرا جا رہا ہے، ایک کا پانی آ رہا ہے اور دوسرا پانی جو ہوتا ہے وہ خون بن جاتا. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک اسرائیلی عورت کے پاس فرعونی عورت گئی، اس نے کہا تیری مہربانی اور کچھ بھی نہ کر، کم سے کم اپنے منہ میں پانی لے کر نہ میرے منہ میں ہی ڈال دے. ٹھیک ہے، دیکھیں رب پھر تکبر کرنے والوں کے ساتھ یہ انجام کرتا ہے. پھر کہاں وہ آکڑ، کہاں وہ نخرہ، وہ تکبر جو ان کو غلام سمجھتے تھے. آج ایک فرعونی عورت ایک اسرائیلی عورت کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، اسے کہتی کہ تیری مہربانی کچھ بھی نہ کر، صرف اپنے منہ میں پانی جو ڈالا ہوا نا وہی میرے منہ کے اندر ڈال دے تاکہ میں پانی کا ایک گھونٹ ہی پی سکوں.
اور کیا کیا پھر اسرائیلی عورت نے جیسے ہی پانی کے اندر اپنے گھونٹ لیا نا، پانی بھر لیا اپنے منہ کے اندر، جب وہ فرعونی عورت کے منہ میں ڈالنے لگی، جب تک اس کے منہ میں تھا تب تک پانی تھا، جب فرعونی کی عورت کے منہ میں آنے لگا تو وہ خود پھر خون بن گیا۔ یہ سارے عذاب انہوں نے دیکھے، اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ آیات مفصلات، میں اس کے علاوہ بھی ہم نے مختلف طریقے سے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کتنے عذاب ہے؟ طوفان کا آیا، ٹڈیوں کا آیا، گھن کا آیا، اس کے بعد مینڈک کا آیا، خون کا آیا۔ فرمایا یہ سارے عذاب دیکھنے کے باوجود بھی وہ بندے کے پتر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی وہ بدبخت ترین قوم تھی، سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے رہے، اور ہوا کیا؟ قرآن مجید میں فاستکبروا، جب یہ سارے عذاب ٹل گئے نا، انہوں نے پھر تکبر کیا، پھر غرور کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، جیسے کل کی آیت کے اندر گزرا تھا، انہوں نے کہا تھا قالوا ما متعتنا بہ من آیات لتسحرنا بہا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرے موسیٰ تو جیسی مرضی ہمیں نشانیاں دکھا دے، جیسا مرضی ہمیں معجزہ دکھا دے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس بات پر وہ پکے بھی رہے، جتنے مرضی ان پر عذاب آتے، دعا بھی موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کرواتے۔ اندازہ کریں ان کو یہ اندازہ تھا، یہ ان کو پتا تھا کہ اگر آج جو عذاب ٹلے گا موسیٰ کی دعا سے ہی، لیکن اس کے باوجود دعا ان سے جا کے کروانے کے باوجود بھی ان کو مانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، وکانوا قوما مجرمین، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ ہاں، جب انسان جرم کے اندر بس جاتا نا، جس کی گھٹی کے اندر جرم آ جائے نا، پھر وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب انسان ایک چیز پہ لگ جاتا ہے، دیکھیں نا نشے والے لوگ ہیں نا، اب اس جتنا مرضی ترلا کر لے، جس نشے پر وہ لگ چکے ہیں وہ سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں، نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کفر کا جرم تھا نا، یہ ان کے رگوں کے اندر اتنا بس چکا تھا کہ ان کے سامنے ہم نے ہر ایک دلیل پیش کی ہے، سختی کی ہے، فصلیں ان کی برباد ہوئی ہیں، کاروبار ان کے برباد ہوئے ہیں۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں جب گھن لگا نا، گھن ان کے، یہ گھن کا عذاب ان پر آیا تو ان کی چوکاٹے تک کھا گیا، حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کل تھے نا لوہے کے، وہ گھن ان کے کل بھی کھا گیا، اور جس کے اپنے بال کھائے جا چکے ہوں، یار پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور آگے دیکھیں، فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، یہ وہی بات آ گئی، جب ہم نے ان پر عذاب بھیجا، قالوا، پھر وہ دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا تو مانگ۔ ٹھیک ہے، کتنی بات ہے یار یہ ہے جی۔ پھر ان کو وہ فرعون بھول جاتا کہ جس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، پھر اپنے خدا کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی لوگوں پر مشکل پڑتی ہے، آتے وہ بھی پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب دیکھیں یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ مشکل ان پر پڑی، پھر ان کو فرعون نہیں یاد آیا، اوکھا وقت آتا ہے تو پھر صرف رب ہی یاد آتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی رواج ہے نا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر اللہ اللہ کر لو، جب ٹل جائے تو پھر کوئی خیر ہے، کوئی گل نہیں ہو، تو ویسے لگے ویسا۔ یہ وہی عادت تو بیان کی گئی ہے نا فرعونیوں کی، کہ جب ان پر عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا لیتے، جب عذاب ٹل جاتا تو پھر کہتے نہیں یہ تو ویسے ہی لگا ہوا تھا۔ تو سیم جو عادت فرعونیوں کی تھی، وہی عادت آج پاکستانیوں کے اندر بھی آ چکی ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا تو پھر ہم دعا بھی کروا لیتے ہیں، تعویذ بھی لے لیتے ہیں، ہیں جی، اللہ اللہ بھی کر لیتے ہیں، بچوں بلا کے سپاری بھی پڑھوا لیتے ہیں، ہیں جی، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یار کیا دیکھیں نا جی، اس سے بڑا کوئی لالچی شخص کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو تما ہوا نا، رب سے محبت نہ ہو نا۔ تما کیا ہے کہ جس سے آپ کو تما پڑ گیا، آپ اس کے لیے سیدھے بھی ہو گئے، میٹھے بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، تما نکلنے کے بعد جناب اللہ خود غرض ہو گیا کہ نہیں اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا یہ انسان ایسے ہی تو کرتا ہے، ان الانسان لکفور، قرآن مجید کی کیا آیت ہے کہ یہ انسان ناشکر ہے۔ کیوں ناشکر ہے؟ کہ جب اسے تما ہوتا ہے تو پھر یہ دعائیں مانگ لیتا ہے، جیسے تما نکل جائے اس کے بعد کہتا تو کون اور میں کون۔ تو قرآن دیکھیں، فرمایا فلما وقع علیہم الرجز، جب ان پر عذاب آتا، قالوا، وہ کہتے یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا تو مانگ۔ اچھا پھر بھی دیکھیں، کہتے اپنے رب سے دعا مانگے، کبھی نہیں کہا ربنا، ہمارے رب سے دعا مانگ لے، کیونکہ رب مانا ہی نہیں نا کبھی اس کو۔ آگے دیکھیں بما عہد عندک، کیونکہ تیرا رب کے ساتھ تیرے وعدے جو ہیں، تیرے رب نے تیرے ساتھ وعدہ جو کر رکھا ہے کہ تجھ پر جو ایمان لائے گا میں اس کے لیے ساری نعمتیں عطا فرما دوں گا، جو تجھ پر ایمان نہیں لائے گا میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ فرمایا تیرے رب نے تیرے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، تو ذرا اپنے رب سے دعا تو مانگ۔ قرآن مجید کہتا ہے لئن کشفت عنا الرجز،
اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے. یہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے لنؤمنن لک، پکا ہمارا وعدہ ہے ہم تجھ پر ایمان ضرور لائیں گے. یار آج یہ دعا نہیں مانگتے ہماری قوم، کہ پروردگار ایک باری کدی کدا سارا کام سیدھا ہو جائے نا، ایک باری کدی ساری نوکری لگ جائے، ایک باری کدی سارا ویزا لگ جائے نا، تو پھر کی کریں گے؟ جناب اللہ صدقہ خیرات کر دیا گیا، تینوں من جاؤں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جو وعدے فرعونی کر رہے ہیں وہی وعدہ تو آج کا بندہ بھی کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے لنؤمنن لک، پھر ہم تجھ پر ضرور ایمان لائیں گے. اور والا نرسلن معک بنی اسرائیل، ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. تو یہ یار یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج کے دور کے مطابق حقیقتاً آ رہی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کیا، فلما کشفنا عنہم الرجز، جیسے ہی ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، الی اجل، جو مقررہ ٹائم تھا، یعنی جتنے ٹائم کے لیے ہم نے عذاب کو دور کرنا تھا ہم نے ان کے عذاب کو دور کر دیا. ہم بالغوہ، جب وہ عذاب کا وقت گزر گیا، اذا ہم ینکثون، وہ پھر ہی ہماری آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ پھر گئے، الٹے پاؤں پھر گئے. میں جب اتنی ساری مہلتیں دینے کے بعد، اتنے سارے ان کو نشانیاں دکھانے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ ضرور لیا ہے. یار بنتا کہ نہیں بنتا؟ فانتقمنا منہم، فرمایا پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے. یہ کیا تک بنتا ہے کہ ہم نے تجھے عزتیں دی ہیں، زمین دی ہے، تجھے کاروبار دیے تم لوگوں کو، پھر بادشاہ تم لوگوں کو دی ہے، روئے زمین کا بادشاہ بنا فرعون، ٹھیک ہے. اور پھر یہ سارے فرعونی اپنے آپ کو جناب اللہ، جیسے آج اسرائیل کہتا نا جی کہ مجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، سارے لوگ میری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. فرعونی بھی یہی کہتے تھے کہ ساری روئے زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہمارے غلام ہیں. جب رب نے تمہیں اتنی عزت دی اس کے باوجود بھی تم نے رب کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنے عذابوں کے بعد پھر بھی انہوں نے جب نہیں مانا نا، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ ضرور لیا ہے. پھر بنتا بھی ہے نا، ٹھیک ہے جی. ایک بندہ دوسرے کی بات نہ مانے، اس کے گھر میں روٹی کھا کے بندہ اگر نوکر بھی بات نہ مانے تو مالک کو غصہ نہیں آتا کہ یار میرے گھروں روٹی کھا کے میرے کو تنخواہ ہے کہ میری گل نہیں منتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم جب ہم نے ان سے بدلہ لیا نا، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں دریا کے اندر غرق کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں پھر اب ذرا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہر وقت جناب اللہ گناہوں کے اندر مبتلا رہ کے بھی رب کو غفور الرحیم کہہ رہے ہوتے ہیں. رب ٹھیک ہے غفور الرحیم ہے، پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت رب کی نافرمانی کرتا رہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا جی، رب غفور الرحیم فرعونیوں کے لیے بھی تھا، اس لیے تو بار بار ان کو سمجھایا، بار بار ان کو عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، کبھی کچھ کر کے ان کو شاید یار یہ سیدھے راستے پر آ جائے. بندہ پھر بھی سیدھے راستے پر نہ آئے. اب کس کا قصور ہے یار؟ ساری زندگی گزر جائے، بندہ رب کا کھا کے کاروبار بنے، فیکٹریاں بنی، شوگر ملیں بنی، جناب اللہ پلاٹ بنے، گاڑیاں بنی، سب کچھ بننے کے باوجود بھی تجھے رب یاد نہیں آیا، تو پھر یہ حدیث پاک ہے نا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ 80 سال کی عمر پہ گزر جاتا ہے، جب داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر جب رب کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ مالک اب معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جوانی کہاں گزاری تھی؟ میں جب تجھے یاد کرنے کا ٹائم تھا تب تیرے پاس ٹائم نہیں تھا نا میرے لیے. اب جب تجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، ہڈیاں کھڑک گئی ہیں، کرنے کو کچھ رہا نہیں ہے، جن کے لیے پلاٹ بنائے، کوٹھیاں بنائی، کاریں بنائی، اب تو انہوں نے بھی اٹھا کے تجھے وہ اسٹور کے اندر پھینک دیا ہے. اب جا کے میں یاد آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاغرقناہم فی الیم، جب انہوں نے ہماری کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یار ہر وقت ہی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہر وقت ہماری نشانیوں سے بے خبری رہے. ہم نے کتنی نشانیاں ان کو دکھائی ہیں، آج ہمیں نشانیاں نہیں مل رہی ہیں. کبھی ہمارے کاروبار کے اندر مسئلہ بن رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا دیکھ لیں ہمارے ہاں یہی رواج ہے، جس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یار یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، بلکہ یہ کہتا ہے جی ہمارے رشتہ داروں نے بندش کروا دی ہے جی، یہ تویز کس نے کروا دی ہے. کاروبار میں نقصان آیا تو کسی نے تویز کروا رکھے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا تویز کروا رکھے ہیں. اگر ہمارے گھر کے اندر بنی بنائی نہیں ہے تو کسی نے تویز کروا رکھے ہیں. ایک بندے کی بھی یار ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ کسی نے تویز نہیں کروائے، یہ میرے رب کی وجہ، نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہر بات پہ ہم نے تویز کو ٹھوک دیا ہے. آج دیکھ لے، کسی سے پوچھ لے، ہاں بھائی گھر میں لڑائی کیوں ہے، گھر جی کسی نے تویز کروا رکھے ہے.
اچھا اگر اتنے ہی تویز کروا رکھے ہیں تو پھر آج تک تو زندہ کیسے ہے؟ اگر تویزوں سے کوئی مر جاتا تو میرا خیال ہے پوری دنیا مر لگی پھرتی. اس وقت پھر جادوگری دنیا کے اندر بچ جاتے ہیں، تویز کروانے والے بچ جاتے ہیں، کرنے والے بچ جاتے ہیں. تو اس لیے خدا کا خوف کرے، بندے کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے نا. قرآن مجید کیا ہے؟ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. جادو بھی تب بھی اثر کرتا ہے جب رب کی مرضی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یعنی اگر کوئی کسی پر جادو بھی کر رہا ہے نا آج کے دور کے اندر بھی، تو یاد رکھیں فرمایا جادو اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اگر رب نہ چاہے نا تو بندے پر جادو کیا جو مرضی کر رہے اس پر بندے پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ یاد رکھیں. ہاں یہ اصولی فیصلہ ہے. ہاں یہ رب کی تقدیر ہے، یہ رب کی منشا اور مرضی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، پھر جا کے اثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.